شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت پائیدار اقتصادی ترقی کے حصول کے لیے آئی ٹی کے شعبے پر خاص توجہ دے رہی ہے۔ نگراں وزیر اطلاعات نے ملک کی معاشی سمت پر سیاسی جماعتوں کے درمیان اتفاق رائے پر زور دیا ہے۔ عالمی عدالت انصاف نے فلسطینیوں کی نسل کشی پر اسرائیل کے خلاف جنوبی افریقہ کی طرف سے دائر کردہ مقدمے کی سماعت شروع کر دی ہے۔ پاکستان نیوزی لینڈ کے خلاف 5 بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا پہلا T20 میچ کل آکلینڈ میں کھیلے گا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ نگراں وزیر اعظم منوال الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ پائیدار اقتصادی ترقی کے حصول کے لیے آئی ٹی کا شعبہ حکومت کی توجہ کا مرکز ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں ٹیک ڈیسٹینیشن پاکستان کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے، جو ملک میں ای روزگار مراکز کے افتتاح کے سلسلے میں منعقد کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سازگار ماحول پیدا کر کے آئی ٹی کے شعبے کو سہولت فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ڈیجیٹل پالیسی کے ذریعے اقتصادی خوشحالی لا رہی ہے اور ڈیجیٹل نظام کی طرف منتقلی کے ذریعے شہریوں کو بااختیار بنایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ ڈیجیٹل پاکستان کے تصور پر کام کر رہی ہے۔ اطلاعات و نشریات کے نگراں وزیر مرتضیٰ سولنگی نے ملک کی معاشی سمت پر سیاسی جماعتوں کے درمیان اتفاق رائے پر زور دیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پاکستان میں انتخابات 2024 سیاسی جماعتوں کا معاشی اصلاحات کا ایجنڈا کے عنوان سے منعقد کیے گئے ایک سیمینار سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سیاست پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ملک کے مستقبل پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ مرتضیٰ سولنگی نے سیاسی جماعتوں سے اپیل کی کہ وہ حقیقی معاشی اصلاحات کا ایجنڈا لے کر آئیں اور ایسے وعدے نہ کریں جنہیں نبھانا مشکل ہو۔ انہوں نے کہا کہ عام انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے اور کسی کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کی سیکریٹری شہیرہ شاہد نے کہا کہ سیمیناروں کے اس سلسلے کے ذریعے حکومت ملک کو درپیش مسائل اور عام انتخابات کے تناظر میں ان کے حل پر بحث شروع کرنا چاہتی ہے۔ وزارت توانائی کے پاور ڈویژن نے وضاحت کی ہے کہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو فوج کے حوالے کرنے سے متعلق ذرائع ابلاغ پر چلنے والی حالیہ خبریں غلط ہیں۔ وزارت نے ایک پریس ریلیز میں کہا کہ ڈسکوز کی انتظامیہ میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی اور ان کو کسی دوسرے ادارے کے حوالے نہیں کیا جا رہا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ترجمان نے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا اور کال نمبروں پر جعلی پیغامات کے ذریعے ہونے والے فراڈ کے بارے میں محتاط رہیں۔ انہوں نے کہا کہ BISP کے تمام پیغامات صرف 8171 پر بھیجے جاتے ہیں اور دوسرے نمبروں سے موصول ہونے والے پیغامات جعلی ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ BISP کے حقیقی پیغامات تصدیق اور دستاویزات کے بغیر کسی بھی قسم کی مالی مدد کی فراہمی کا وعدہ نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ BISP کسی بھی مستحق کو پروگرام سے نکالنے کے بارے میں کبھی خبردار نہیں کرتا۔ BISP پروگراموں کے بارے میں کوئی بھی معلومات ہیلپ لائن نمبر 0800264777 سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اس سلسلے میں شہری ہر ضلع میں قائم BISP دفاتر میں بھی آ سکتے ہیں۔ عالمی عدالت انصاف نے جنوبی افریقہ کے مقدمے کی سماعت شروع کر دی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل غزہ کے خلاف جنگ میں نسل کشی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ جنوبی افریقہ نے عالمی عدالت انصاف میں فوری سماعت کے لیے اپیل دائر کی ہے، جس کا مقصد اسرائیل پر دباؤ ڈالنا ہے کہ وہ غزہ میں اپنی فوجی کارروائیاں فوری طور پر روک دے۔ غزہ میں 7 اکتوبر سے اسرائیلی حملے شروع ہونے کے بعد سے اب تک 23,000 سے زیادہ فلسطینی مارے جا چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک قرارداد منظور کی ہے، جس میں بحر احمر میں یمن کے حوثی باغیوں کے حملے ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ قرارداد امریکہ اور جاپان کی جانب سے پیش کی گئی۔ کونسل کے 11 ارکان نے تمام حملے فوری طور پر روکنے کے لیے حوثیوں پر دباؤ ڈالنے کے اقدامات کے حق میں ووٹ دیا۔ الجیریا، چین، موزمبیق اور روس غیر جانبدار رہے، کسی نے مخالفت میں ووٹ نہیں دیا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 میچوں کی سیریز کا پہلا T20 بین الاقوامی کرکٹ میچ کل آکلینڈ میں کھیلا جائے گا۔ میچ صبح 11:10 پر شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔